اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے 7ویں پارے واعظ سمعوا کا خلاصہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 7ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرم دل اور ایمان شناس عیسائیوں کی جماعت کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے تو حقیقت کو پہچاننے کی وجہ سے ایسے لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں اور وہ لوگ حق کو پہچاننے کے بعد اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نجاشی کے پاس پہنچے اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا اور ان کے علماء اور راہبوں نے قرآن مجید سنا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کے آنسو بہنے لگے۔ اس کیفیت کو 7ویں پارے کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا، اور وہ جب اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اس کے بعد ان کے لیے اجر آخرت اور دخول جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہا کہ انہیں پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے پاک رزق کو کھانا چاہیے اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 79 میں قسم کا بیان ہے، یعنی کوئی شخص مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے اور اگر وہ اس قسم پر قائم رہتا ہے تو فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ قسم میں بری ہے، اور اگر وہ قسم کو توڑ دیتا ہے یعنی جو کہا ہے اس کے برعکس کرتا ہے تو فقہی اعتبار سے اسے حانث ہونا کہتے ہیں۔ اس آیت میں قسم کا کفارہ بیان ہوا ہے، جو 10 مسکینوں کو اپنے اوسط معیار کے مطابق 2 وقت کا کھانا کھلانا یا ان کو لباس دینا یا غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر کوئی ان چیزوں پر قادر نہ ہو تو کفارہ 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو تاکہ کفارے کی نوبت نہ آئے۔ آیت نمبر 90 اور 91 میں فرمایا، اے مومنو، شراب، جوا، بتوں کے پاس قربانی کے لیے نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر محض ناپاک شیطانی کاموں سے ہیں، سو تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کرے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ آیت نمبر 100 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا کہ اگر بہت سی باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا دودھ دوہنا، ان پر سامان لادنا اور ان کا گوشت کھانا ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ آیت نمبر 104 میں بتایا گیا ہے کہ جب اہل کتاب اور دین سے انحراف کرنے والوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے نازل کردہ دین اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتباع کے لیے چلے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی روش پر پایا ہے اور ہم اپنے آباء و اجداد کے شعار کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، خواہ ان کے آباء و اجداد جاہل اور راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہوں۔ ظاہر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رویے سے تکلیف پہنچتی تھی، تو اللہ نے اہل ایمان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ جب تک تم خود ہدایت پر ہو کسی کی گمراہی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں۔ آیت نمبر 106 میں وصیت کے لیے 2 عادل گواہ مقرر کرنے کا حکم دیا تاکہ بعد میں تنازع پیدا نہ ہو، اور یہ بھی حکم دیا کہ حق کی گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ ابتدائی اسلام میں وصیت کو فرض قرار دیا گیا تھا، لیکن احکام وراثت نازل ہونے کے بعد صرف اس کی اباحت اور خیر کے کاموں کے لیے استحباب باقی ہے۔ آیت نمبر 110 اور 111 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی نعمتیں بیان کی۔ نمبر 1، روح القدس سے مدد کرنا۔ نمبر 2، گہوارے میں لوگوں سے کلام کرنا۔ نمبر 3، کتاب و حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم۔
نمبر 4، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، مثلاً اذن الہی سے مٹی سے پرندہ بنا کر جان ڈالنا، مادرزاد اندھے اور برس کے مریض کو شفا یاب کرنا، مردے کو زندہ کرنا، بنی اسرائیل کی ایذا رسانی سے بچانا وغیرہ۔ آیت نمبر 112 میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ان سے استدعا کرنا کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے تیار خوان نعمت نازل کرے، اس سے ہم کھائیں اور قلبی اطمینان پائیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا، میں یہ نعمت نازل تو کر دوں گا، مگر پھر جو شخص مطلوبہ نشانی دیکھنے کے بعد کفر کرے گا تو اسے ایسا عذاب دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہ دوں گا۔ اس کے بعد کی آیات میں نصارہ پر حجت قائم کرنے کے لیے فرمایا کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا خدا بنا لو؟ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے برات کا اظہار کیا۔ قرآن مجید کی مصحفی ترتیب میں سورہ المائدہ کے بعد سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، اور جس نے اندھیروں اور اجالوں کو پیدا کیا، لیکن کافر پھر بھی اس کا شریک بناتے ہیں۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے آسمانوں، زمین، ظلمت اور نور کو پیدا کیا۔ اسی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت کا وقت مقرر فرمایا، لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ظاہر اور باطن اور انسان کے ہر عمل کو جانتا ہے۔ منکروں کا ایک شعار یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں آنے کے باوجود ان میں غور نہیں کرتے۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا، کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیں تو پھر بھی ایمان نہ لائیں، بلکہ اسے جادو قرار دیں۔ اسی طرح اگر ان کے پاس فرشتہ اتر کر آ جائے ملکوتی شکل میں تو وہ دیکھ نہ پائیں، اور اگر بشری لباس میں آئے تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم جیسا بشر ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 14 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کافروں اور مشرکوں کو بتائیں کہ کیا میں زمین و آسمان کے خالق اور سب کے روزی رساں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز مان لوں؟ آپ کہہ دیں کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ اللہ جس کو ضرر پہنچائے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں، وہ ہر خیر کا مالک ہے۔ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر مخاطب کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور اس کی توحید کی دعوت دوں۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ قیامت کے دن ہم سب مشرکوں کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے کہ تمہارے باطل معبود اب کہاں ہیں، تو وہ اپنے ماضی کو جھٹلائیں گے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منکرین آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، لیکن ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ آخرت میں وہ تمنا کریں گے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا، وہ اپنی بدعمالیوں کا بوجھ اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب قیامت آ پہنچے گی تو وہ اپنی کوتاہی پر افسوس کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ غمگین نہ ہوں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ در حقیقت آیات الہی کا انکار کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو جبراً ہدایت پر جمع فرما دیتا، لیکن بندے کو اختیار دے کر آزمانا اور جزا و سزا کا نظام قائم کرنا اس کی حکمت کا تقاضا تھا۔ آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب فرما لے تو کون ہے جو تمہیں نعمتیں عطا کر سکتا ہے؟ مشرک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے فرمائشی مطالبات کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا، آپ کہہ دیں
میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں از خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو فقط اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی کی جاتی ہے۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا، اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو خشکی اور سمندر میں ہے۔ وہ درخت سے گرنے والے ہر پتے کو جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں ہر دانے کو جانتا ہے، اور تر اور خشک ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 61 میں فرمایا، اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ ان پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، اور جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ فرشتے کسی کوتاہی کے بغیر اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 63 میں فرمایا کہ برو بحر کی ظلمتوں میں کون تمہیں نجات دیتا ہے، جس کو تم عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں ہو جائیں گے۔ اے رسول، کہہ دیجئے اللہ ہی تم کو اس مصیبت اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ آیت نمبر 64 میں فرمایا، اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے، اور تمہیں ایک دوسرے سے بھڑا دے، اور تمہیں ایک دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم کی بت پرستی کی بھرپور طریقے سے مذمت کی۔ بت پرستی کی مذمت کے ساتھ ساتھ آپ نے اجرام سماویہ کی حقیقت کو بھی لوگوں پر کھول دیا۔ جگمگ کرتے ستارے، چاند اور سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر اعلان کیا کہ میں قوم کے شرک سے بری ہوں، اور اپنے چہرے کا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں شامل نہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ انہیں غیر اللہ کے پجاریوں کو گالی نہیں دینی چاہیے کہ یہ لوگ معاذ اللہ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ سورہ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جنتی جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت سے بھی بہرہ ور ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔